السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہمارا سالار تمہارا اپنا بھتیجا ہاشم بن عتبہ ہے اور یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اوپر آ جا ابن عمرو، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو فرشتہ بن کے آیا ہے۔ قیقاع اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی 5000 سوار بھی آ گئے۔ یہ کمک امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے محاذ کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص قادسیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو ہی شام کا محاذ ذرا مہلت دے کچھ کمک عراق کے محاذ پر سعد رضی اللہ عنہ کو بھیجی جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لیے یہ کمک ایک معجزے اور اللہ کے غیر متوقع کرم سے کم نہ تھی۔ پہلے دن ہی ہزارہا مجاہدین شہید ہوئے اور زخموں سے بیکار ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم شام کے محاذ پر پہنچا تھا، اس وقت تک دمشق فتح ہو چکا تھا اور فجر کا مارکا لڑا جا رہا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور رومی بڑی بری حالت میں پسپا ہوئے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ سالار ہاشم بن عتبہ اور سالار قیقاع عمرو تمیمی کو 6000 سوار دے کر عراق یعنی فارس قادسیہ کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا۔ دونوں سالار اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ہاشم بن عتبہ نے قیقاع کو 1000 سوار دے کر مقدمت الجیش یعنی ہراول کے طور پر آگے بھیجا اور خود 5000 مجاہدین کے ساتھ کچھ دیر بعد روانہ ہوئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو زیادہ اطمینان یہ دیکھ کر ہوا تھا کہ دونوں سالار ہاشم اور قیقاع شجاعت اور جارحیت میں شہرت یافتہ تھے۔ قیقاع تو غیر معمولی طور پر بہادر اور یقینی موت کا خطرہ مول لے کر لڑنے والے مجاہد تھے۔ وہ اور مثنہ بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ساتھ فارسیوں کے خلاف بھی لڑے تھے، پھر شام میں رومیوں کے خلاف لڑے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قیقاع مثنہ بن حارثہ کے ہم پلہ تھا اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو جب کبھی انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہوا، انہوں نے قیقاع یا مثنہ سے مدد حاصل کی۔ قیقاع 4 سال پہلے عراق میں آتش پرستوں سے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی قیادت میں لڑا تھا۔ ان کی بے مثال شجاعت کے کارنامے تھوڑے نہیں جو آسانی سے سنا دیے جائیں۔ فارس کی ایک لڑائی سے پہلے قیقاع نے ذاتی مقابلے کے لیے فارسیوں کے جرنیل روزبہ کو للکارا۔ ذاتی بہادری میں روزبہ نے بہت شہرت حاصل کی تھی۔ وہ قیقاع کے مقابلے میں آیا اور ذرا سی دیر میں اس کا گھوڑا اس کے زخمی جسم کو اس طرح گھسیٹتا پھر رہا تھا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ قیقاع نے شبخون مارنے میں جو کمالات دکھائے تھے وہ رومیوں اور فارسیوں کی شکست کا باعث بنے تھے۔ آج وہ قیقاع سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس پہنچ گئے تھے اور سعد رضی اللہ عنہ انہیں اور اپنے بھتیجے ہاشم کو جنگ کی صورتحال بتا رہے تھے۔ رات بھر لاشوں میں اپنے زخمیوں کو ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لایا جاتا رہا۔ شہیدوں کی لاشیں بھی لائی گئیں۔ لاشیں اٹھانے کا سلسلہ صبح بھی جاری رہا۔ شہیدوں کو عزیب کے قریب ایک وادی میں بعد از نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قبریں عورتوں نے کھودی تھی۔ مجاہد دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور انہیں اگلے روز کی لڑائی کے لیے تازہ دم ہونا تھا۔ میتیں قبروں میں رکھی جا چکی تو مٹی بھی عورتوں نے ڈالی اور قبریں تیار کی تھی۔ قبریں چند 100 نہیں بلکہ چند ہزار تھیں۔ ادھر فارسی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کے شہیدوں کی تعداد سے دگنی تھی۔ رستم چلا کر حکم دے رہا تھا کہ لاشیں جلدی سے لائی جائیں اور میدان خالی کیا جائے۔ ان کے سپاہی تنخواہ دار ملازم تھے، مر کر وہ بیکار چیزیں بن جاتے تھے، اب انہیں کہیں پھینکنا تھا۔ ایک ایک قبر میں کئی لاشیں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ میدان خالی ہونے تک سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر لڑائی کی ترتیب میں ہو گئے۔ رستم نے پرچم بلند کیا۔ یہ پرچم رستم کا نہیں بلکہ شہنشاہ فارس یزدگرد کا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو رستم اور اس کے لشکر کو دیا گیا تھا، لیکن اس اعزاز کا تقاضا یہ تھا کہ رستم سے لے کر ایک ادنا سپاہی تک اس پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر جانیں قربان کر دیں۔ قیقاع بن عمرو نے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے احکام سن لیے تھے اور مجاہدین کی ترتیب بھی سمجھ لی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے 6000 کی کمک کو تقسیم کیا تو قیقاع بول پڑا۔ سپہ سالار قیقاع نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میرے ساتھ ہراول میں جو 1000 سوار آئے تھے انہیں میری تحویل میں ہی رہنے دو۔ میں انہیں اپنے انداز سے استعمال کروں گا اور لشکر کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے ہر اس دستے کا جسے آگے بڑھایا جائے گا کام آسان کر دوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر قیقاع نے تفصیل سے بتایا کہ وہ ان 1000 سواروں کو کس طرح استعمال کرے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ قیقاع بالا خانے سے اترا اور اپنے 1000 سواروں کو الگ کیا، انہیں 10 حصوں میں تقسیم کر کے باقی لشکر سے کچھ دور ایک ایسے مقام پر لے گیا
जहां दुश्मन उन्हें नहीं देख सकता था। कादसिया का ये इलाका हमवार मैदान नहीं था। एक जगह दलदल थी। मैदान जंग के इर्द गिर्द नशेबो फराज थे और ऊंची नीची टीकरियां भी थी। चूंकि करीब दरिया था इसलिए सरकंडों, हरी ऊंची घास और दरख्तों का घना जंगल भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह इलाका देखा हुआ था। इस इलाके को उन्होंने इसीलिए मुंतखब किया था कि जमीन के खदोहाल की वजह से फारसियों के लिए दुश्वारियां पैदा की जा सकती थी। फारसियों का लश्कर ज्यादा था और इस मैदान में खुलकर समा नहीं सकता था और दस्तों की नकलो हरकत मैदान जंग की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक नहीं हो सकती थी। इसके मुकाबले में मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, इसलिए वो अपने दस्तों को जिधर चाहे हरकत दे सकते थे। पहले हम बयान कर चुके हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक्कास को पहले पहुंचने का हुक्म भेज दिया था कि दरिया के पार नहीं जाना, बल्कि फारसियों को दरिया के इस तरफ आने पर मजबूर करना है। मुसन्ना ने भी यही वसीयत की थी। मैदान जंग के इंतखाब से ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा की जंगी फरासत का पता चलता है। मेरे जांबाजो, कैका ने अपने 1000 सवारों से कहा, मैंने तुम्हें 100 की तरतीब में जिस तरह खड़ा किया है इसी तरतीब में रहना। तुम्हारी हरकत मेरे इशारे पर होगी। पहले 100 सवारों के साथ मैं जाऊंगा। मैं जिंदा वापस आ गया तो बाकी सवार मेरे साथ इसी तरह हमला करेंगे जैसे मैं करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस ना आया तो ये है हारिस बिन ज़हीर मेरी जगह सालार होगा। ये भी न रहा तो तुम खुद वैसे ही हमले करना जैसे हमने किए थे। मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हमारा मकसद क्या है। हमारे लश्कर का कोई दस्ता दुश्मन के किसी दस्ते के साथ बरसरे पैकार होगा तो तुम में से 100 सवार पहलू से दुश्मन के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। दुश्मन के औसान खता करके मैदान से निकल आएंगे। कैका का ये तरीका जंग दरअसल खुदकुश हमलों का सिलसिला था। बातिल की इतनी जबरदस्त जंगी ताकत से टक्कर लेने के लिए जानों की बाजी लगानी ही थी। मुसलमानों के पास जज्बा था। आजकल की जबान में कादसिया की जंग मेटीरियल और मोराल की जंग थी। फारसियों के पास मेटीरियल था और मुसलमानों के पास मोराल था। इसी मोराल की ताकत वो मिशन था जो मुसलमान लेकर घरों से निकले थे, और इस मोराल के पीछे अल्लाह का ये वादा था। अक्सर ऐसे हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई है। शर्त यह है कि ईमान मजबूत हो, जज्बा ईसार हो और अपनी जात और अपने वजूद को अल्लाह की जात में गुम कर दिया जाए। ये जंग कादसिया का दूसरा दिन था। मुसलमान ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी कि फारसी एक भी हाथी नहीं लाए थे। 3-4 मुकामी आदमी बाकायदा जासूसी कर रहे थे। उन्होंने अलसुब ही आकर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक्कास को बता दिया था कि गुज़िश्ता रोज की जंग में मुजाहिदीन ने हाथियों पर हमले करके उनके होदों की रस्सियां और पेटियां काट दी थी। हूदे गिरकर टूट गए थे, उनकी अभी मुरम्मत नहीं हुई थी। ज्यादातर हाथी जख्मी भी हो गए थे। महावत तो एक भी जिंदा नहीं रहा था। अचानक कैका ने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों लश्करों के दरमियान जाकर फारसियों को ललकारा, आग के पुजारियों, तुम्हारी हड्डियां इसी आग में जलेंगी। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है मेरे मुकाबले में आ जाए। फारसियों के कल्ब के दस्तों का कमांडर बहमन जादविया था। वो आगे आया। उसका नाम जुल हाजिब था। बहमन जादविया एक खिताब या एजाज था जो उसे फारस की शहनशाही से गैर मामूली बहादुरी और कामयाब जंगी क़यादत के सिले में मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि वो गैर मामूली तौर पर बहादुर था। ये अलग बात है कि उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद से भी शिकस्त खाई थी और मुसन्ना बिन हारिसा से भी। ये एक मौजज़ा था कि वो जिंदा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जसर की लड़ाई की पूरी तफसील पहले बयान हो चुकी है। उस वक्त अबू उबैद सिपासालार थे और मुसन्ना बिन हारिसा उसके मातहत थे। फारसियों का कमांडर यही बहमन जादविया था। इस लड़ाई में अबू उबैद की गलती से मुजाहिदीन का कत्लेआम हुआ था और अबू उबैद भी शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में मुसन्ना बिन हारिसा के पहलू में बर्छी लगी थी और यही जख्म खराब होते होते एक अरसे बाद मुसन्ना की शहादत का बाइस बना था। ये मुसन्ना का कमाल था कि जसर के मैदान हश्र से थोड़े से मुजाहिदीन को निकाल लाए थे। मुसलमानों की इस तबाही की खबर मदीना तो पहुंचनी ही थी। शाम के महाज पर भी ये खबर पहुंच गई थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब बहमन यादविया कैका के मुकाबले में आया तो कैका को याद आ गया कि जसर की लड़ाई में यही फारस की फौज का कमांडर था। मैं हूं जुल हाजिब बहमन जादविया। फारसी जर्नैल घोड़े पर सवार सामने आया और तलवार निकालकर बोला, मैं पूरे अरब की मौत हूं। आजा अबू उबैद और सुलैत रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल। कैका ने ललकार कर कहा, जसर के एक एक शहीद के खून का बदला लूंगा। और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। बहमन जादविया ने भी घोड़े की लगाम को झटका दिया। दोनों घोड़े आमने सामने न आए बल्कि एक चक्कर में घूमे। बहमन जादविया का घोड़ा इतना जबरदस्त था कि उसके नीचे जमीन हिलती हुई महसूस होती थी। यकलख्त ये घोड़ा तेज हो गया और घूमकर कैका के घोड़े के पीछे आ गया। बहमन जादविया की यह हरकत इतनी तेज और अचानक थी
کہ قیقا کو اس وقت پتا چلا جب فارسی جرنیل کی تلوار قیقا کی گردن کاٹنے کے لیے زناٹے سے گھوم چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر پر تو سناٹا طاری ہو گیا۔ فارسی لشکر سے داد و تحسین کا شور اٹھا جیسے گھٹا بڑی زور سے گرجی ہو۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی۔ لگتا یہی تھا کہ قیقا کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلہ کن لمحے میں قیقا بڑی تیزی سے سر نیچے کر کے دائیں طرف اتنا جھک گئے جیسے گر پڑے ہوں۔ اب مجاہدین کے لشکر سے شور و غل اٹھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور سلمہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ ابن عمرو، سلمہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تو بنو تمیم کا شیر ہے، یہ آتش پرست پورے عرب کی موت بن کر آیا ہے، یہ زندہ نہ جائے۔ اس وقت بہمن جادویہ کا گھوڑا قیقا تمیمی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ بہمن جادویہ نے بڑا ہی زوردار وار کیا تھا، لیکن وار خالی گیا، اس لیے بہمن جادویہ سنبھل نہ سکا۔ قیقا کا گھوڑا اسی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بہمن جادویہ نے گھوڑا ایسا موڑا کہ گھوڑے کا پہلو قیقا کے گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ گھوڑے ٹکرائے، دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ قیقا تلوار کو تلوار کی طرح نہیں چلا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ موقع ضائع نہ کیا۔ بہمن جادویہ کے سر پر آہنی خود تھی جو اس کے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئی تھی۔ کندھوں سے ناف تک وہ زرہ پوش تھا۔ خود اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی گردن ننگی تھی۔ قیقا نے برچھی کی طرح تلوار ماری جو بہمن جادویہ کی گردن میں اتر گئی۔ قیقا نے تلوار کھینچی۔ بہمن جادویہ نے درد کی شدت سے سر اوپر اور پیچھے کر لیا۔ اس طرح اس کی گردن سامنے سے اور زیادہ ننگی ہو گئی۔ قیقا موضوع پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے تلوار کا بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ اندر سے گردن پہلے ہی خاصی کٹی ہوئی تھی۔ باہر کے وار سے گردن پوری تو نہ کٹی، لیکن آدھے سے زیادہ کٹ گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ قیقا نے بہمن جادویہ کو گھوڑے سے گرا دیا اور نیچے اتر کر اس کی خود زرہ اور تلوار لے کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ قیقا ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ انہیں فارس کے لشکر کی طرف سے ایک گھوڑے کے سر پر ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ذرا ٹھہر عربی، قیقا نے یہ للکار بھی سنی، زندہ تو بھی نہیں جائے گا۔ فارس کا نامور اور منجا ہوا جرنیل ذوالحاجب بہمن جادویہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ تندرست و توانا آدمی تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ قیقا نے اپنی طرف ایک فارسی سوار کو آتے دیکھا تو انہوں نے بہمن جادویہ کی جو اشیاء اٹھا لی تھی وہ پھینک دی اور نہایت پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ خدا کی قسم ابن عمرو، قیقا کو اپنے لشکر کی طرف سے للکار سنائی دی، اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ قیقا نے ادھر دیکھا، وہ ایک شہ سوار اور نامور تیغزن آوان بن قطبہ تھے اور جو فارس کی طرف سے بہمن جادویہ کے خون کا انتقام لینے آئے تھے۔ وہ سیستان کا شہزادہ براز تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ قیقا تک پہنچتا آوان بن قطبہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور تلواروں نے ٹکرا کر دونوں کے وار بیکار کر دیے۔ قیقا اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے اور ذرا پرے جا کر آوان بن قطبہ کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کئی وار کیے، دونوں کے وار خالی جاتے رہے۔ ہاتھ کاٹ ابن قطبہ، قیقا نے آوان سے کہا۔ سیستان کا شہزادہ براز شاید قیقا کی زبان نہ سمجھ سکا۔ اس نے گھوڑے کو موڑ کر گھوڑا بڑھایا۔ قریب آ کر شہزادہ براز نے زوردار وار کیا۔ آوان بن قطبہ نے اس کی تلوار روکنے کی بجائے اس کے ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار براز کی کلائی پر پڑی اور اس سے براز کی ہڈی کٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ بھاگنے کے لیے گھوڑا موڑنے لگا۔ آوان بن قطبہ نے اسے بھاگنے نہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بہمن جادویہ کی لاش سے ذرا ہی پرے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اور کوئی اجمی ہے جو ان دونوں کے خون کا بدلہ لینے آئے گا؟ قیقا نے للکار کر کہا۔ ہاں عربی، فارسیوں کی طرف سے ایک للکار اٹھی۔ بدلہ لینے والا غیرت مند اجمی آ رہا ہے۔ مورخوں نے اس فارسی کا نام بزرج موہر ہمدانی لکھا ہے۔ وہ جرنیلی سے ذرا کم درجے کا افسر تھا، اس نے بہادری میں شہرت پائی تھی۔ ابن قطبہ، قیقا نے آوان بن قطبہ سے کہا، تو پیچھے چلا جا، میری تلوار ابھی پیاسی ہے۔ یہ میرا شکار ہے ابن عمرو۔ مجاہدین کی طرف سے ایک للکار اٹھی، میری طرف آ غیرت والے اجمی۔ یہ للکار حارث بن زبیان کی تھی جسے قیقا بن عمرو نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا آگے آیا۔ بزرج موہر ہمدانی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو ہمدانی نے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ حارث کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی نظر آئی۔ فارسی لشکر سے فلک شگاف شور اٹھا۔ فارسیوں نے پہلا عربی دیکھا تھا جو ذاتی مقابلے میں شکست کھاتا نظر آ رہا تھا۔ حارث کو اب مرنا ہی تھا، وہ نہتہ ہو چکا تھا۔ قیقا نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا تاکہ اپنی تلوار اسے دے دے، لیکن ہمدانی اپنا گھوڑا آگے کر لیتا تھا۔ الگ ہٹ جا ابن عمرو، حارث نے قیقا سے کہا، میں اسے خالی ہاتھ سنبھال لوں گا۔
اور اس نے اس فارسی سوار کو خالی ہاتھ سنبھال لیا۔ حارث کی یہ معجزہ نما بہادری تھی۔ حمدانی گھوڑا اس کے قریب لے جا کر اس پر وار کرتا تھا تو حارث کچھ گھوڑے کو ایک طرف کر لیتا تھا اور کچھ خود ایک طرف جھک جاتا تھا۔ آخر اس نے گھوڑے سے ایسا پینترا بدلا کہ حمدانی کے پیچھے آ گیا۔ گھوڑا تیز دوڑا اور پیچھے سے ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے سے دور کر لیا۔ بزرگ مہر حمدانی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گھسٹتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی گردن حارث کے بازو کے شکنجے میں تھی۔ حارث نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑایا۔ حمدانی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حارث نے حمدانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑا موڑا۔ حمدانی لڑکیاں کھا کر اٹھ رہا تھا کہ حارث کا سرپٹ دوڑتا گھوڑا اس سے ٹکرایا۔ وہ لڑکنیاں کھاتا دور جا پہنچا۔ اب وہ اٹھ نہ سکا۔ حارث گھوڑے سے اترا، حمدانی کے سر سے خود اتاری اور ایک ہی وار سے سر تن سے کاٹ پھینکا۔ رستم! حارث بن زبیان للکارا۔ اب تم آؤ۔ فارسی لشکر پر سکوت طاری ہو گیا اور سکوت ہی طاری رہا۔ رستم اپنے 3 قیمتی کمانڈر ضائع کر چکا تھا، جس میں بہمن جادویہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ رستم اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ اپنے تمام ذائچے بھول گیا۔ فارس کی غیرت کے پاسبانوں، رستم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، میں عہد لے کر نکلا تھا کہ عرب کو تباہ کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑے سے عربی ہمارے راستے کی دیوار بن گئے ہیں۔ کیا تم غیرت سے دستبردار ہو گئے ہو؟ آج کے دن کو ان عربوں کی زندگی کا آخری دن بنا دو اور کچھ دنوں بعد ہم مدینہ میں ہوں گے۔ قیقاع بن عمرو، آوان بن قطبہ اور حارث بن زبیان ان تینوں فارسیوں کے گھوڑے اور وہ اشیاء جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا لے کر پیچھے آ گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اجازت سے یہ ان تینوں کا ذاتی مال غنیمت تھا۔ نعرہ تکبیر بلند کرو، بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نیچے کھڑے ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پہلے نعرے کا مطلب یہ تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوا جس کا مطلب یہ تھا کہ حملے کا حکم ملنے ہی والا ہے، اور اس طرح ہو جاؤ کہ حکم ملے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا دستور تھا۔ اس دستور سے فارسی بھی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب تیسرا نعرہ لگے گا اور مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رستم نے تیسرے نعرے سے پہلے ہی اپنے قلب کے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی حملہ کر دینا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں طرف کے دستوں کا یہ تصادم بہت شدید تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی میں یہ ہدایت دائمی اور مستقل حیثیت رکھتی تھی کہ لڑائی کے دوران اگر دشمن پیچھے ہٹنے لگے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ خود ذرا پیچھے ہٹتے رہو تاکہ دشمن آگے بڑھتا آئے اور اسے پہلوؤں کے دستوں سے گھیرے میں لیا جا سکے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے میں چارپائی پر پیٹ کے بل پڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنو اسد کے سردار طلحہ بن خویلد کو پیغام لکھوا کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً طلحہ تک پہنچا دیا۔ لکھا تھا، کل کی لڑائی نے سب سے زیادہ قربانی بنو اسد سے ہی لی تھی۔ آج بھی یہ سعادت لو، دشمن کا ایک پہلو تمہارے سامنے ہے اور تم اس کے قریب ہو، دوسرا پہلو قیقاع کے لیے چھوڑ دو۔ طلحہ بن خویلد نے پیغام ملتے ہی اپنے قبیلے کو للکار کر کہا، اے بنو اسد، اللہ نے آج بھی دشمن کا سر کچلنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، دیکھنا کل کے شہیدوں سے بے وفائی نہ کرنا۔ بنو اسد نے طلحہ کی قیادت میں فارسی دستوں پر جو آگے لڑ رہے تھے پہلو سے حملہ کر دیا۔ ادھر قیقاع نے اپنی ایک سکیم تیار کر رکھی تھی جس کے تحت انہوں نے 1000 گھڑ سوار ایک طرف چھپائے ہوئے تھے۔ انہیں اس نے 100 کے 10 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر حصے کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارسی فوج کے لڑنے والے دستوں کا ادھر والا پہلو غیر محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے 100 سواروں سے حملہ کر دیا۔ دشمن کے لیے طلحہ اور قیقاع کے حملے آفت ناگہانی تھے۔ قیقاع نے تو فارسیوں کے ان دستوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قیقاع نے جس تیزی اور جس قہر و غضب سے تلوار چلائی اس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ بالا خانے میں لیٹے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ آفرین آفرین کے کلمے نکل رہے تھے۔ فارسیوں کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانے بچانے اور بھاگنے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ وار روکتے زیادہ اور وار کرتے کم تھے۔ یہ دفاعی جنگ کا انداز تھا اور یہ انداز فارسیوں کے لیے بڑا ہی خوفناک تھا۔ اس کے 100 سوار جم کر نہیں لڑتے تھے، وہ وار کرتے اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آخر فارسیوں کے ان دستوں میں سے جو نکل سکے وہ نکل گئے۔ رستم کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی، اس نے تازہ دم دستے آگے بڑھا دیے اور انہیں خوب جوش دلایا، انعامات کا لالچ بھی دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو لڑائی کا پلان پہلے ہی دے رکھا تھا، پھر بھی وہ میدان جنگ پر لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق کسی نہ کسی سالار کے نام پیغام لکھوا کر نیچے پھینک رہے تھے اور اپنی معذوری پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा